بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ معیشت تباہ ہوئی، ہاں صاحب نے کہا گھبرانا نہیں۔ بیروزگاری میں اضافہ ہوا، ہاں صاحب نے پھر کہا گھبرانا نہیں۔ مہنگائی اور افراط زر بڑھا تو میرے محبوب وزیر اعظم نے پھر کہا کہ گھبرانا نہیں۔ کاروبار تباہ ہوئے لیکن قوم کو یہ پیغام ملا، گھبرانا نہیں۔ جی ڈی پی ریٹ گرا، ڈالر کی قیمت بڑھی تو بھی خان صاحب کا موقف یہی تھا کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اب کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے لیکن وزیر اعظم نے گھبراتے ایک بار پھر کہا ہے کہ گھبرانا نہیں۔ لیکن اب مسئلہ گھبرانے کا نہیں، جان بچانے کا ہے۔ وزیر اعظم کا تو پیغام یہ ہے کہ کرونا مزید بڑھے گا لیکن گھبرانا نہیں۔ تو ایک وہ ہے جنہیں یہ امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے حکومت بدلی ہے قوم نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ لیکن ہر کام حکومت پر ڈالنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ حکمران خوش قسمت بھی ہوتے ہیں، خوش قسمتی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ پیپل پارٹی کو جب حکومت ملی تو دہشت گردی کا طوطی سر چڑھ کر بولنے لگا، خود کش حملے، بم دھماکے، معیشت خراب، عدلیہ سے جھگڑے، بدترین لوڈ شیڈنگ اور غداری کے فتوے، کبھی میمو گیٹ کیس، کبھی کوئی اور کیس، کبھی فلاں کیس، کبھی فلاں کیس۔ اس کے بعد نواز شریف حکومت میں آئے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت گر گئی جس سے مہنگائی قابو میں آ گئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہوئے، دہشت گردی بھی ختم ہو گئی۔ بدترین لوڈ شیڈنگ جو پیپل پارٹی کے دور میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ گروتھ ریٹ بڑھ گیا، سڑکیں اور پل بننے لگے، ترقیاتی کام دھڑا دھڑ ہونے لگے، بینکوں کی شرح سود انتہائی کم سطح پر چلی گئی۔ تو عام تاثر یہ تھا کہ پچھلے دور حکومت میں حالات مجموعی طور پر بہتر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارتی خسارہ، بیرونی قرضوں میں بے تحاشا اضافہ اور ایکسپورٹ میں کمی یہ بھی ساتھ ساتھ رہی۔ کاروباری سرگرمیاں اس کے باوجود چلتی رہی۔ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس کے آنے کے بعد معیشت نیچے جانے لگی، قرضوں میں کئی گنا اضافہ ہوا، گردشی قرضے بھی بڑھ گئے، جی ڈی پی ریٹ گرنے لگا اور اب تک گرتا چلا جا رہا ہے، روپے کی قدر گری اور اب تک گرتی چلی جا رہی ہے، کاروباری سرگرمیاں ماند پڑی اور اب تک پڑتی جا رہی ہیں۔ ہاں صاحب اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک بار پھر انتہائی نچلی سطح پر چلی گئی ہیں، بلکہ امریکی تیل تو اپنی 17 سالہ تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ تیل کی قیمت 6% کم ہو کر $25.41 فی بیرل ہو گئی ہے۔ برطانوی تیل بھی گر رہا ہے، سعودی تیل بھی گر رہا ہے، تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں۔ اب نواز شریف کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کے دور میں عالمی منڈیوں میں چونکہ تیل سستا ہو گیا تو انہیں اس کی بلیسنگ ہو گئی، اس کی وجہ سے مہنگائی پر قابو رہا۔ تو یہ سہولت تو آج موجودہ حکومت کو بھی حاصل ہو گئی ہے، لیکن خوش قسمتی کا ہوا ہے کہ عوام کے سر پر بیٹھ ہی رہا۔ ویسے تو خان صاحب پر ہمیشہ قسمت مہربان رہی ہے اور اب بھی مہربان ہے، اگر نہ ہوتی تو وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر کیسے موجود ہوتے؟ تو آج ان پر قسمت مہربان ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے اور آپ سب کے وزیر اعظم ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں تو ان کی ہی نہیں بلکہ قوم کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور خان صاحب کا ہے یا حکومت کا ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے اور بہت سے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب سیاسی مہاجرائی سے گریز کرتے تو قوم کو مشکلات سے بچا سکتے تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب برا وقت چل رہا ہو تو آپ سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ تو لگتا یوں کہ ہماری معیشت کا اس وقت یہی حال ہے۔ خان صاحب نے قوم کو امتحانات میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، سخت فیصلے کیے اور خیال یہ تھا کہ معیشت کو بہتر سمت میں ڈال دیں گے۔ لیکن اب کرونا وائرس کیا کریں؟ کرونا وائرس تو ایسی افتاد ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے۔ تو اس کرونا وائرس نے ہمارے بھی کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا، یعنی جو خان صاحب نے کیا کرایا ہوگا ان کے نزدیک بہتر ہوگا لیکن اس پر پانی پھیر گیا ہے۔ ہاں صاحب اپنے فیصلوں پر سخت تنقید کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے ناقدین حکومت کے سمت درست نہ ہونے کا شکوہ کرتے رہے۔ حکومتی پالیسیوں کے اب تک کے نتائج تو بہت اچھے نہیں تھے، لیکن کرونا وائرس نے ایک بار پھر حکومت کو فیس سیونگ دے دی ہے اور اب تمام ناکامیاں کرونا وائرس کی گود میں ڈالی جا سکتی ہیں۔
عالمی اداروں نے جی ڈی پی میں مزید کمی کا اشارہ دے دیا ہے، جو حکومتی دعووں کے مطابق اس وقت 2.9 یعنی 2.9% ہے، جبکہ آزاد ذرائع اس سے بھی کم بتاتے ہیں، ان کے خیال میں یہ 2.25 یا 2.5% ہے۔ لیکن گورنمنٹ کی اگر بات مانی جائے تو اب جو پریڈکشن ہے وہ تو اس سے کہیں کم ہو رہی ہے، یعنی 2.5% سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے جی ڈی پی مزید گرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب تک جو بے روزگاری ہو چکی ہے اس میں مزید اضافہ آئے گا، اب تک جو معیشت تباہ ہوئی ہے وہ مزید تباہ ہو سکتی ہے، اور اب تک جو کاروباری سرگرمیاں ماند پڑی ہیں وہ مزید ماند پڑ سکتی ہیں۔ لیکن اب الزام حکومت پر نہیں بلکہ کرونا وائرس کے سر پر جائے گا۔ اب حال یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ 12.5% ہے، جبکہ طبی آلات اور صنعتوں کے لیے انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا گیا۔ کل ہی مانیٹری پالیسی آئی ہے، یعنی طبی آلات کے لیے سود 3% اور صنعتوں کو 7% پر قرض دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ حکومت خود 12.5% پر بانڈ بیچ رہی ہے۔ یعنی اس پالیسی کے نتیجے میں ہوگا کیا، اس کا اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں۔ یعنی 2 نمبر قسم کے لوگ آئیں گے، وہ حکومت سے 7% پر 3% پر قرض لیں گے اور 12.5% منافع دینے والے بانڈ خریدیں گے اور گھر بیٹھے 5.5% منافع حاصل کریں گے۔ اب ہم گھبرائیں نہ تو اور کیا کریں؟ اور سب سے پہلے بات کریں گے، حکومت نے یعنی اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کل جاری کی، اس کا آج امپیکٹ بھی دیکھنے میں آیا اور پاکستان سٹاک مارکیٹ دھڑام سے گئی۔ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر زبیر، جنرل مشرف کے دور میں یہ اکانومسٹ رہے ہیں، گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، ان پاور رہے ہیں، پاور پلے میں بتا رہے ہیں کہ حکومت کو ایکچولی کیا کرنا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو یہ جو انہوں نے شرح سود دی ہے کیا یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں؟ واچ ڈاکٹر زبیر۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے پاکستان کی معیشت کو حکومت کو بہت پیسے لگانے پڑیں گے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور جو بے روزگار ہوں گے ان کو سپورٹ دینے کے لیے، یہ انویسٹرز کے لیے نہیں، یہ جو چل رہی بزنس ہے ان کو سپورٹ دینے کے لیے۔ ابھی اگر یہ جو میرے سے ایک رپورٹ مجھ سے مانگی گئی تھی وہ میں نے تیار کی، اس پر ہمارے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی ہو رہی ہے نیسٹ میں اگلے 2-4 دنوں میں، اس میں نے یہی سفارش کی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان کو اپنے جناب ریسورسز موبلائز کرنے ہیں، اور اگر ہم قرضے لیں گے تو بھی اس مرتی ہوئی معیشت کے اوپر اور بوجھ ہے، اور اگر ٹیکس اور ڈالتے ہیں تو وہ بھی بوجھ ہے۔ اس وقت ہمیں اپنی بجٹ کے اندر ہم نے بچت ڈھونڈنی ہے، اور اس سے بڑی بچت کیا ہو سکتی ہے کہ سود خوروں کو جو 1000 ارب روپے جا رہا ہے، 1000 ارب روپے صرف سود خوروں کو جا رہا ہے اس انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے، اس کو ہم وہ ایسے تو 3.25 ارب ہے، لیکن یہ 1 ارب پیسہ ڈالرز انوائٹ بھی تو کر رہے ہیں، جو آپ ہاٹ منی کا کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی ڈالرز انویسٹ ہو رہے ہیں ٹی بل میں۔ جناب دیکھیں ابھی کوئی گئے تو نہیں ہے باہر ڈالر؟ نہیں، کیوں نہیں گئے؟ 800-900 ملین چلے گئے۔ دیکھیے میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہاٹ منی ایک دفعہ آپ لے آئیں تو پھر آپ کو یہ ایک قسم کی آپ کے اوپر آپ ہاسٹیج بن جاتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا تو وہ پیسہ جائے گا، اور کبھی کبھار تو خود بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہی ہوا ہے، ابھی تک انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کیا تھا، اس سے پہلے پچھلے 2-3 ہفتوں میں اسٹیٹ بینک کے بقول اسٹیٹ بینک کے اعداد شمار 8.5 کے 900 ملین ڈالرز واپس چلے گئے۔ یہ پیسے پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں آئے، یہاں پر سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، یہ آئے تھے صرف سود کمانے کے لیے، اور جب ان کے حالات بدلتے ہوئے دیکھے وہ چلا گیا۔ ابھی اور بھی پڑے ہیں، دیکھیے اس کو نہیں دیکھنا ہم نے تو اس کے اوپر باہر جانے پر قدغن لگائیں، اس کے اوپر کیپٹل کنٹرولز لگائیں، اور اس انٹرسٹ ریٹ کو فوراً کم کریں تاکہ ہماری بجٹ میں اتنا ایک وہ بچے، ایک سیونگ ہو جو ہماری حکومت عوام کی فلاح کے لیے استعمال کر سکے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، کرونا وائرس اسے حکومت کی مجبوری سمجھے یا پھر ناقص حکمت عملی، جو کل تک دوسروں پر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے روپے کو مستحکم کرنے کے لیے مصنوعی مارکیٹ کھڑی کی ہوئی ہے، یعنی روپے کو یا معیشت کو مصنوعی سہارا دیا گیا۔ اب خود بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ یورپ اور دیگر ممالک سے لوگ 3 سے 4% پر قرض لیتے ہیں، یعنی یورپ میں بہت سے ملکوں، برطانیہ میں 3-4% انٹرسٹ ریٹ ہے، تو وہاں سے لون لینے کے بعد اسے پاکستانی بینکوں میں لا کے جمع کرایا جاتا ہے،
اور اس پر منافع حاصل کیا جاتا ہے. تو حکومت کو اس طریقے سے ڈالر تو مل رہے ہیں، کیونکہ ڈالر بھی حاصل کرنا ایک بہت بڑا وہ چیلنج بنا ہوا ہے، لیکن اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے کاروبار ہو نہیں رہا، کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں، ماند پڑی ہوئی ہیں. بعض لوگ تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہائی کرنے کا مقصد بس چند لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو اس میں کوئی اور ان کا شاید ذاتی انٹرسٹ بھی ہو. لیکن حکومت انٹرسٹ ریٹ میں اگر مناسب کمی کر دیتی، یہ اچھا موقع تھا کہ جب آپ کی معیشت کو ضرورت تھی ایک اچھی حکمت عملی کی، تو معیشت مزید گرنے سے بچ سکتی تھی. ان حالات میں جب آپ کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فنڈ بھی مختص کرنے ہیں، اپنی آمدنی میں سے پیسہ نکالنا ہے، تو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ موقع ہم نے کھو دیا. انٹرسٹ ریٹ میں آٹے میں نمک برابر کمی کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ مسلسل گر گئی ہے، اور اب وہ 30,000 یعنی جو مارکیٹ کبھی 40-50,000 ہوا کرتی تھی 30,000 پہنچ گئی ہے. تو اللہ جانے حکومت کی معاشی ٹیم کے ارادے کیا ہے، لیکن بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یا تو معیشت کی سمجھ نہیں ہے، یا پھر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر اسے بحران سے نکلنے نہیں دیا جا رہا. کرونا وائرس پہ بات کریں گے، لیکن ایک اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے. جب ہم پوری دنیا یعنی پاکستان کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہی ہے، لیکن میڈیا کے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور میڈیا بھی آپس میں ہمیں برسر پیکار نظر آتا ہے. تو رپورٹر میں ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح ہم نے آپ کو جیو میں دکھایا کہ ان کے چیف ایڈیٹر کو گرفتار کیا گیا، اس پر جو انہوں نے بات کی، اور اب ان کا جو اپوننٹ گروپ ہے وہ بھی اس پہ بات کر رہا ہے. تو ذرا جرنلسٹوں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یقینی طور پہ آپ کو دکھائیں گے کہ کرونا اور کوارنٹائن کی کیا سٹیٹس ہے. جو سارے تقریباً بہت سارے، میں کل پروگرام دیکھ رہا تھا، شامی صاحب بھی اس میں تھے، باقی صاحب بھی تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس متحد ہو جانا چاہیے ہمیں. تو کیا یہ پہلا کسی اونر کو پکڑا گیا ہے، اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ یہ اس وقت ہمیں متحد ہونا چاہیے؟ ماضی میں کچھ نہیں ایسا ہوا، اور ماضی میں بھی یہی رویے تھے. دیکھیں، اگر تو واقعتاً صحافت پر حملہ ہو تو سب کو متحد ہونا چاہیے، اور پاکستان میں یہ مثالیں موجود رہی ہیں. صحافیوں نے یہ جو آزادیاں حاصل کی ہیں، یہ بڑا لڑکے بڑی قربانیاں دے کے حاصل کی ہیں. آپ کا سوال ہے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں، میں 2 انسیڈنٹ تو ابھی آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. ایک تو بول، جس چینل میں ابھی میں کام کرتا ہوں، ایک نیو یارک ٹائم میں خبر چھپی، 24 گھنٹے کے اندر خبر چھپتی ہے ایگزیکٹ کے حوالے سے، جس کا بول ٹی وی سے کوئی اس کے لائسنس سے تعلق نہیں. شعیب شیخ کو پکڑ لیا جاتا ہے، بول چینل کو بند کر دیا جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس وقت جو بڑے بڑے انڈسٹری کے نام جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی صحافت کا مسئلہ ہے، بول سے لاکھوں کروڑوں روپے کی فینومینل سیلریز لے رہے تھے. پرکس ان کے 2 گاڑیاں تھیں، ان کے پاس مرسیڈیز بھی تھی، ان کے پاس ایس یو ویز بھی تھی. انہوں نے یہ کہا، استعفیٰ دے دیا دوسرے دن یہ کہہ کر کہ جناب شعیب صاحب آپ اپنا نام کلیئر کریں. بول سے کوئی تعلق نہیں تھا اس سٹوری کا، وہ ایک اور کمپنی ایگزیکٹ، ایک بزنس مین کی 6 کمپنی ہو سکتی ہیں، وہ چلے گئے. بہت سے نامور دوست ہمارے استعفیٰ دے کے آگے تھے، اور انہوں نے پھر جو پیسے یعنی کروڑ 50 لاکھ اتنی تنخواہیں تھیں. پھر سلمان اقبال صاحب کے خلاف پرچہ ہوا تھا، اور اس دہشت گردی کا پتہ نہیں، بغاوت کا ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن کوئی اس وقت کسی نے نہیں کہا متحد ہونا چاہیے، سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. دیکھیں، میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر اگر میں یہ کہوں کہ صحافتی برادری تو بالکل تقسیم نہیں، لیکن درباری ضرور تقسیم ہے. ہر حکومت کے 2-4 درباری ہوتے ہیں جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط بنا کر پیش کرتے ہیں، حکومت کے مخالفین کی بھی کلاس لیتے ہیں. تو یہ ساری لڑائی سرکار کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے. سرکار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سارا میڈیا ہی سرکار کا مداح خواہ ہو، یعنی حکومت کوئی ایسے کام کرے جن کے اوپر میڈیا تنقید ہی نہ کرے. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ لگتا ہے کہ میڈیا تقسیم ہو گیا، کیونکہ جو کرٹیسزم کرتا ہے اس کو مخالفین میں ڈال دیا جاتا ہے. زیادہ تر میڈیا نقاد ہوتا ہے، اور ہر حکومت میں آپ کو ایک میڈیا کی بڑی تعداد نظر آئے گی جو حکومت پر تنقید کرتا نظر آتا ہے، کیونکہ بیسکلی یہ میڈیا کی جاب ہوتی ہے. اب جنہیں سرکار کے پہلو میں جگہ مل جاتی ہے اسے سب ہرا ہرا نظر آتا ہے.
جو زیادہ صحافی بننے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ خامیاں تلاش کرتا ہے تو پھر اس کی گردن ناپ لی جاتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ کل جو حکومت پر تنقید کرتے تھے وہ آج انعام یافتہ ہو کر خلت فاخرہ پا چکے ہیں. جو کل حکومت کے پہلو میں بیٹھے تھے، موجیں لوٹ رہے تھے، آج وہ زندان میں پڑے ہوئے ہیں. تو پچھلے کئی سالوں سے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت میڈیا کو بھی آپس میں لڑا کر تقسیم کر دیا گیا ہے. خاص کر جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، جنگ اور جیو گروپ کی صحافتی تاریخ کوئی 70-80 سال پرانی ہے. لیکن بول ٹی وی جب شروع ہوا تو اس وقت یہ شبہ ظاہر کیا گیا، میڈیا کے اندر یہ پرسیپشن تھا کہ اس کے ذریعے میڈیا کو تقسیم کیا جائے گا، طاقتور میڈیا ہاؤس کے لوگوں کو اچھی نوکریاں، بھاری تنخواہوں کا لالچ دے کر توڑا جائے گا. اور یہ کام اس وقت ہوا، ایک مصنوعی مارکیٹ کھڑی ہوئی تو میڈیا ایک دم کرائسس میں آ گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب شعیب شیخ صاحب جعلی ڈگری کیس میں پکڑے گئے تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد بہت کم تھی. اے آر وائی خود کو جیو کا مد مقابل سمجھتا ہے، یہ اس کا حق ہے، ہر چینل سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اے آر وائی بھی سمجھتا ہے کہ وہ جیو کے سٹیٹس کا یا مد مقابل میں. تو مشکل یہ ہے کہ ایک وقت میں اگر 2-3 بڑے میڈیا گروپ ہو جائیں تو وہ حکومت کے ساتھ ہی چل سکتے. ایک آدھی گروپ ہوتا ہے جو حکومت کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے چلتا ہے. باقی چونکہ جب نمبر 2 نمبر 3 ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں نظر انداز کر دیا گیا ہے، تو وہ پھر کرٹیسزم کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جنگ اور جیو پاکستان کا لیڈنگ میڈیا گروپ ہے. اسی لیے اب میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر میڈیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے اور باقی ان کی مخالفت کر کے یا تو کسی کو خوش کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے یا وہ سمجھتے کہ اس طرح کرنے سے ان کا قد بہت اونچا ہو جائے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اکانومی کی بھی بات کریں گے اور دیگر موضوعات بھی ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں جنگ اور جیو گروپ کے جتنے بھی اینکر پرسن ہیں، اینالسٹ ہیں، میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے اوپر اپنی رائے دے رہے ہیں. شاہ زیب خانزادہ نے اس پر بات کی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. دیں گے کہ بہت سارے وزراء ہیں جو ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا. پرائیویٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے تحریک انصاف کے رہنما جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غلط ہوا. پبلکلی کیوں نہیں کہہ رہے؟ وزیر اعظم کا تو اس میں ہاتھ نہیں ہے نا، چیئرمین نیب نے یہ کام کیا، پبلکلی کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم ناراض ہوں گے اگر ہم نے میر شکیل کے اریسٹ کے خلاف بات کی، جنگ جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف کے اریسٹ کے خلاف بات کی. وزیر اعظم بزنس کمیونٹی کے اریسٹ کے خلاف بات کرنے پر نہیں ناراض ہو رہے تھے، شیخ ابرار الحق کے گرفتار ہونے پر نہیں ناراض ہو رہے تھے، مگر وزیر اعظم کو میر شکیل الرحمان سے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سارے کے سارے وزیر، سارے کے سارے تحریک انصاف کے رہنما ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھا دی، ایک بھی ٹویٹ کر دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جنگ گروپ کے صحافی نہیں بول رہے ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے، کامران خان صاحب کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے، انبر شمسی کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے، ندیم ملک کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے، ارشد شریف کا جنگ گروپ سے تعلق نہیں ہے. سارے بول رہے ہیں تحریک انصاف میں فردوس حاجی کیوان صاحبہ کے علاوہ کوئی یہ خلاف نہیں بول رہا. تو کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ایک ٹویٹ کر سکے کہ جی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی، تحقیقات کر لے، کیونکہ پتا ہے. اور دوسری آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جیو کو بند کیوں کرایا ہے؟ یہ اچھا ہے کہ آپ نے مارنا بھی ہے ہاتھ پیر باندھ کے، اور اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ منہ کھلا رہ گیا ان کا، منہ بھی بند کر دو ان کا. یہ فاشزم نہیں ہے. جو وزیر اعظم بہت زیادہ فاشسٹ ہونے کی دوسرے لیڈروں پہ تنقید کرتے ہیں، یہ فاشزم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ آپ مار رہے ہیں، آپ ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ان کا منہ بھی بند کرو تاکہ ان کی آواز بھی کہیں سے نہ سنی جا سکے. اگر سب صحیح کر رہے ہیں آپ، اگر کیس بھی صحیح ہے، سب چیزیں ٹھیک ہے، تو جیو کا منہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، پروف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے ایک اور نقطہ بولنا ہے، سب سے آخری بات مجھے کرنے دیں. اور یہ جو بات کی کل فردوس حاجی کیوان صاحبہ نے پرسوں کہ طاقتور کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، بھائی یہ طاقتور کے خلاف کارروائی نہیں ہے، یہ کارروائی ملک میں ہمیشہ ہوتی رہی ہے. آپ ہیں طاقتور، حکومت میں آپ ہیں، آپ طاقتور ہیں. نواز شریف جب حکومت میں تھے تو طاقتور تھے، انہوں نے اگر جنگ گروپ کے 2 صفوں کا اخبار کر دیا تھا تو جنگ گروپ کمزور تھا، نواز شریف طاقتور تھے. اگر نواز شریف طاقتور تھے، اس وقت محترمہ کے خلاف کیسز بن رہے تھے، زرداری صاحب جیل میں تھے، تو یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے. پھر مشرف طاقتور تھے تو نواز شریف صاحب جیل میں تھے، یہ پہلے ہو چکا ہے. پھر نواز شریف صاحب جیل میں اور زرداری صاحب جیل میں، یہ بھی ہو چکا ہے. تو کمزور وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے یا جو میڈیا پر تنقید کرتا ہے. آپ طاقتور ہوتے ہیں. آج طاقتور جہانگیر ترین ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، خسرو بختیار ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، زلفی بخاری ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، بالم جبہ کیس میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، پشاور بی آئی ٹی میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو پاکستان میں طاقت کا معیار یہ رہا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور تحریک انصاف میں بھی یہ ہو رہا ہے. کمزور دوسرے ہیں جو اپوزیشن میں اور جو میڈیا جس کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں.
دیکھیں حکمران جماعت کیا کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر اپنے خلاف بات سننا بالکل پسند نہیں کرتا. میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ درست نہیں سمجھتے, لیکن جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری. نواز شریف صاحب نے بھی جب حکومت سنبھالی تھی تو انہوں نے بھی میڈیا گروپ جو بڑے تھے یعنی جنگ اور جیو گروپ پر پابندیوں کی فرمائش کی تھی, لیکن انہیں سمجھانے بجھانے والے بہت سے لوگ تھے. پیمرا پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ناپسندہ چینل کی سرکوبی کرے, پھر ایک صحافی کو پیمرا کا چیئرمین لگا دیا تاکہ چینلوں کو کنٹرول کر سکے. تو بڑا عرصہ یہ معاملہ بھی چلتا رہا, لیکن نواز شریف کو ان کے بہت سے قریبی لوگوں نے اس بات سے منع کیا کہ وہ میڈیا کے خلاف کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لیں گے. نواز شریف پر تو انہی کے دور حکومت کے دوران غداری تک کے الزامات لگے. چینل اس حد تک چلے گئے کہ انہیں وزیر خارجہ نہ رکھنے, کلبھوشن کا نام نہ لینے اور ایک انڈین تاجر سجن جندال سے ملاقات کرنے پر ان کی حب الوطنی پر کو کویسچن کیا گیا. لیکن نواز شریف نے میڈیا پر کوئی بڑی پابندی نہیں لگائی. اس وقت کی عدلیہ بھی میڈیا کے ساتھ کھڑی تھی. تو اس وقت اب ہاں صاحب اور ان کے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر روزانہ نواز شریف کے حکومت کی جو بھی غلطیاں, خامیاں یا جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے. آج مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہ ایسے لوگ موجود ہی نہیں جو انہیں کنونس کر سکے, سمجھا سکے. وزیر اعظم جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. اب اسے انڈوز کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ وہ سارے عمران خان صاحب کی وجہ سے حکومت میں آئے ہیں. خان صاحب بھی پہلی بار حکومت میں آئے ہیں, تو خان صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار حکومت میں آئے ہیں, اور باقی جو لوگ آئے ہیں وہ دوسری جماعتوں سے آئے ہیں. تو وہ زیادہ ہارڈ لائن ہے. خان صاحب ان کی سن لیتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں میں بھی تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو کنونس کر سکے کہ خان صاحب یہ پولیٹیکلی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو اب خود خان صاحب کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ کہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں, وہ بھی انسان ہیں. انہیں بھی اپنے ارد گرد اپنے علاوہ 2-4 دانشور ایسے ضرور رکھنے ہوں گے جو ان کی خامیوں غلطیوں کی نشاندہی کر سکیں, صرف تعریفیں اور خوش آمدید نہ کرتے رہیں. ورنہ جو آج انہیں ٹھیک لگ رہا ہے کل وقت انہیں ضرور غلط ثابت کر دے گا اور پھر پچھتانے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. اور اب بات کریں گے حکومت اور میڈیا کے درمیان جاری لڑائی. جنگ اور جیو گروپ کے چیف ایڈیٹر میر شکیل الرحمان کو نیب نے گرفتار کیا ہے. اب ان کے حوالے سے عدالتوں میں درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں, اس کی آپ کو ڈیٹیل دیں گے ایک بریک کے بعد. لیکن اس سے پہلے مشیر ماور خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اقوال نے اس موضوع کے اوپر انٹرویو دیا. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے حوالے سے. پریس کر کے پرائم منسٹر کی ذات کو ملائن کرتے ہوئے ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو, آپ یہ کہا کرتے تھے, آپ یہ کہا کرتے تھے. دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے سب سے پہلے ان کا بیانیہ کیا ہے, وہ اس بات پہ کمیٹڈ ہے, ہر طرح سے ان کا جو نیشنل کاز کلیئر اور ڈیفائنڈ ہے کہ میڈیا کی آزادی کے بغیر نہ کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی جمہوریت جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے. لیکن ایک سوال ہے, ایک سوال ہے یہاں پہ کہ آپ نے 6 ارب میں سے 3 ارب کی جو کمٹمنٹ کی تھی وہ 3 ارب ریلیز کیوں نہیں کیا؟ ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. دیکھیں جو سابقہ حکومت کے اندر ہماری حکومت کو گرانے کے لیے کہ نہ آئے ہم اقتدار میں اور ان کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے, پی ایم ایل این کے دور میں اربوں کے اشتہار کتنے ارب کیا وزیر ہیں آپ بتائیں, آپ مشیر ہیں. دیکھیں اوورال جو سٹیٹسٹکس ہیں جو 5 سالوں میں پی ایم ایل این کو اشتہارات کی مد میں ریلیز کیے گئے, وہ ڈیٹا جو ہے وہ مختلف 2 طرح سے ہے. ایک ہے جو اے جی پی آر کے ذریعے یعنی آپ کی گورنمنٹ کی جو آفیشل منسٹریز ریلیز کرتی ہیں, اور ایک ہے جو کارپوریشنز ریلیز کرتی ہیں جو نان اے جی پی آر ہوتا ہے. دونوں کو ملا کے 5 سال میں سب سے زیادہ جو بینیفیشری رہا وہاں پہ بھی جنگ اور جیو. اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ, جس کا پنجابی میں اگر ترجمہ کرے تو کہتے ہیں نانی نے خصم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا. یعنی حکومت میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے لا تعلقی بھی ظاہر کر رہی ہے
اور جو وضاحت دے رہی ہے اس میں اس گروپ پر الزام تراشی بھی کر رہی ہے. ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں, یہ نیب کا کیا دھرا ہے, اور دوسری طرف جنگ اور جیو گروپ کو چارج شیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اس بات سے ناراض ہے کہ جنگ اور جیو گروپ ان کے خلاف کمپین چلا رہا ہے, تو پھر اس گروپ کا یہ الزام تو صحیح ہے کہ میر شکیل الرحمان سے نیب کا کوئی معاملہ نہیں ہے, حکومت ان سے ناراض ہے. اور نیب کا چونکہ حکومت کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, یہ تاثر ہے کہ حکومت کے انفلوئنس میں ہے نیب, اسی لیے نیب کے ذریعے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا ہے. اگر تو حکومت کو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر حکومت کم از کم اس موقع پر خود کو گرفتاری سے لا تعلق رکھنے کے لیے اتنے گلے شکوے نہ کرتی, انہیں اس طرح چارج شیٹ نہ کرتی. لیکن جس طرح حکومت نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو پوری طرح بیک کیا ہے, اس سے لگتا یوں ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے. اب یہ دکھ بھی سمجھ میں آتا ہے, یعنی اگر عوام کو ہاں صاحب کے پرانے کلپ بار بار آپ دکھائیں گے, دعوے اور وعدے بار بار یاد دلاتے رہیں گے, تو اس سے یقینی طور پر امبیرسمنٹ ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہاں صاحب کے عوام سے کیے گئے وعدوں اور دعووں کو یاد دلانے کا مطلب ان کے خلاف کوئی کمپین چلانا ہے. یہ تو ایک ریکال ہے, جو کچھ خان صاحب نے کہا وہی دکھایا جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں دکھایا جاتا جو خان صاحب نے یہ کہا نہ ہو. اگر حکومت اس سے غلط سمجھتی ہے تو پھر سرکاری طور پر میڈیا کو منع کر دے کہ لوگوں کو خان صاحب کے پچھلے وعدے یاد نہ دلائیں, تو بات ختم ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہوئے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی بات کر رہے ہیں. موجودہ حالات کے تحت پارلیمنٹ بھی بند کر دی گئی ہے, تو پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. تو ہم اکثر اپنے سندھ دوستوں کہتے ہیں, میں کہ سندھ میں تو ایسے ہاتھ باندھ کے وہ ان کا ہوتا ہے نا, وہ ہاتھ بھی ملاتے ہیں, گلے بھی ملتے ہیں, لیکن وہ میں کہ آپ لوگوں کے لیے تو آسانی ہے کہ آپ ایسے کر لیں. لیکن یہ روایات ہیں, چیزیں ہیں, یہ جو ہے یہ چیزیں نہیں رکتی. مطلب ہے کہ آپ اپنے کسی بھی آپ علاقے میں جائیں اور وہاں کے اگر آپ رورل ایریا میں جائیں اور آپ لوگوں سے نہ ملیں تو یہ بہت بڑا مطلب ہے کہ وہ تو لوگوں کو آپ لوگوں نے بتانا نہیں, بیکاز آپ لوگ تو سمجھدار لوگ ہیں. اگر تو دیکھیں, اگر کوئی ابھی میں بتاؤں, نارملی تو ہمارا بہت ہی مذاق اڑایا جاتا ہے سیاستدانوں کا, مطلب اس کو بہت ہی مطلب ہے کہ اگر کوئی سیاستدان بھی ماسک پہن کے کہیں اپنے حلقے میں چلا گیا, اس کی کسی نے تصویر کھینچ لی, تو آپ روزانہ ٹی وی پہ دکھائیں گے دیکھیں سیاستدان کا یہ حال ہے, یا کسی کی جیب میں جو ہے وہ ہو. میں پرسنلی دکھاؤں گی کہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے حفاظت کرے, اپنی بھی اپنے ارد گرد لوگوں سے بھی. میں پرسنل میں یہ تصویر اگر میرے پاس ہو تو میں اس کانٹیکس میں دکھاؤں. تو آپ کو تو نہیں, اگر وہ کوئی پولیٹیشین اگر کوئی سینیٹائزر جیب سے نکال لے گا وہ بھی آپ چھوڑیں, دیکھیں لوگوں سے ہاتھ ملا بھی ہاتھ صاف. تو ریپوٹیشن کا خیال ہے کہ میں ریپوٹیشن کے مطلب ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں خدا مطلب دیکھیں, اب ایسی باتوں نہیں, بندہ کہتا ہے کہ موت تو پھر ایک دن آنی ہے, روز روز نہیں ہے, لیکن یہ چیز ہے کہ احتیاط ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اسلام ہے نا, دیکھیں آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, آپ وہ کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھوئیں, تو 5 وقت تو آپ وضو کرتے ہیں, آپ کو صابن سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تہجد پڑھیں تو 6 ٹائم ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, یہ احتیاط صابن سے ہاتھ دھونا, سینیٹائزر استعمال کرنا, یہ چیزیں جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور اب تو ماسک آ گیا نا, پرانے زمانے میں تو آپ دیکھیں وہ جو سائیکل یا موٹر بائک پہ یا گاڑی میں جاتے لوگ رومال باندھتے تھے, جی تو ماڈریٹ زمانے میں وہ آ گیا ماسک. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے, چھوٹی موٹی اتحاد. اب دیکھیں آپ نے پارلیمنٹ بند کر دی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اسکول بند کر دیے, پارلیمنٹ کے اندر سٹاف بھی تو کام کرتا ہے نا, سرکاری ملازمین بھی تو کام کرتے ہیں, تو وہ کیوں مطلب اب سیکریٹریٹ سے وہ جائیں تو سارا بھرا ہوتا ہے, تو وہ ان کا کیا قصور ہے پھر؟ تو پھر کیا آپ کی تجویز ہے کہ بالکل بھی کچھ نہ بند کیا جائے, چلنے دیا جائے, یا جو ضروری چیزیں بند کی جا سکتی ہیں وہ کر دیں بند؟ احتیاط ضروری ہے, لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ نے پارلیمنٹرین کو بند کر دیا, میں نے اس کو کیا حلقے میں جا کے لوگوں سے نہیں ملیں گے, ان کے پاس ان کے جنازوں میں یا ان کے فاتح خانیوں میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو پارلیمنٹ چلنے دین جانتی تھی آپ کی رائے؟ میرے خیال میں چلنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ ایک ایسے, دیکھیں آپ تو رول ماڈل ہے نا, آپ نے دکان اپنی بند کر دی ہے تو لوگ کیا کریں گے باقی؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے, اگر تو پارلیمنٹ بہت زیادہ فعال ہوتی, ایکٹیو ہوتی, کوئی کام کر رہی ہوتی, قومی ایشوز پر سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھے ہوتے, پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں روز آتے جاتے, پارلیمنٹ لوگوں کے مسائل کا حل نکال رہی ہوتی, اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کے اندر عوامی ایشو کو اٹھا رہے ہوتے, قانون سازی ہو رہی ہوتی, تو پھر اسے بند کرنے پر اعتراض واجب تھا. لیکن پارلیمنٹ کے بارے میں بدقسمتی سے یہ تاثر موجود ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں ہوتا سوائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کے, اور کچھ نہیں ہوتا. اپوزیشن کو یہ کم از کم فائدہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی بات کر لیتی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور فورم نہیں رہا.
اور حکومت ان الزامات کی نفی میں زبردست تقریریں کرتی ہے۔ اس کے سوا پارلیمنٹ میں بظاہر کچھ نہیں ہو رہا۔ حکومت تو ویسے بھی آرڈیننسوں کے بلبوتے پر چل رہی ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اچھا ہے، پارلیمنٹیرین بھی گھروں میں بیٹھے آرام کریں۔ حلقوں میں تو اراکین اسمبلی پہلے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر کچھ کام کیا ہوتا تو حلقوں میں جاتے۔ مہنگائی، بے روزگاری، اتنے ایشو ہے کہ اراکین اسمبلی پارلیمنٹ میں نہیں جاتے اور حلقوں میں بھی نہیں جاتے۔ تو وائرس کی وجہ سے کم از کم یہ بہانہ بھی مل گیا کہ لوگوں سے نہیں مل سکتے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہاں، الیکشن کا موقع ہوتا تو پھر چاہے جنگ ہو رہی ہوتی تو جان ہتھیلی پر رکھ کر حلقوں میں جاتے، لیکن چونکہ ابھی دلی ہنوز دورس تو پھر راوی چین ہی چین لکھے گا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ کچھ معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ماہ کا پریڈ میں برائے انعام کمی کی، اس کے اوپر مختلف رد عمل، مختلف ریئیکشن سامنے آ رہا ہے۔ کیل کریم ڈیڈی اسٹاک مارکیٹ میں ایک بڑا نام ہے اور اسٹاک مارکیٹ کئی روز سے گر بھی رہی ہے۔ وہ کیا مطمئن حکومتی اقدامات سے؟ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کیل کریم ڈیڈی۔ جس پہ ساری یعنی کہ توقعات تھی، ہم نے شاید ضرورت سے زیادہ توقعات رکھ لی تھی، تو اسٹیٹ بینک کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر 1.5% بھی کہتے ہیں تو رد عمل تو ایسے ہی منفی ہوتا، تو ہم کیوں نہ محتاط رہیں۔ میرا خیال ہے کامران بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے آج ہوئی ہے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہم نے ان کو ریفارم پہ سپورٹ کیا، لیکن آج جو کنڈیشن ہے، آج ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 0.75% نیچے کیا جو انہوں نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں لوگ ابھی بھی پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں 2-3%، یہ کم از کم 1/4 یا 1/4 تو منیمم انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونا چاہیے، جو 3% سے زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجوہات ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ آپ کا انفلیشن کا نمبر گر چکا ہے، آپ کا آنے والا انفلیشن نیچے آ رہا ہے، آپ کی آئل کی پرائس 50% سے زیادہ گر چکی ہے، اور آپ کی سافٹ کموڈٹی اور ہارڈ کموڈٹی یہ سب سے بڑی آپ کی امپورٹ ہے۔ یہ آلموسٹ $30 بلین کی امپورٹ ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے $10 بلین کی سیونگ ہوگی۔ اور اگر گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں نہیں دیکھ رہی، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ تو کین تھی کہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے، لیکن یہ سینٹرل بینک کی میں سمجھتا ہوں کہ کوتاہی ہے کہ یہ ایک بینیفٹ جو عوام کو وہ دے سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں دیا۔ دیکھیں، عوام کو ریلیف حکومت نے دینا ہوتا ہے، کسی بینک نے نہیں دینا ہوتا۔ اسٹیٹ بینک حکومت کی مرضی، منشا اور پالیسی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں معمولی کمی کی ہے، جس کو تمام بزنس کمیونٹی اور معاشی ماہرین نے مسترد کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں تیل سستا ہو چکا ہے، اس کے اثرات لوگوں تک نہیں پہنچائے جا رہے۔ ان حالات میں جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونی چاہیے تو بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے کاروباری طبقہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اتنے ہیوی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ تو پہلے بھی مقابلہ ممکن نہیں تھا، اب تو دنیا کے اپنے کاروباری حالات بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے گا اور شرح سود میں نمایاں کمی کرے گا۔ اگر حکومت چاہتی تو یہ کمی کروا سکتی تھی، یعنی اپنی آمدنی میں کوئی بھی رد و بدل کیے بغیر اس میں اگر انٹرسٹ ریٹ کم کیا جاتا تو اس کا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ حکومت تو چاہتی تھی لیکن اسٹیٹ بینک نہیں چاہتا، دراصل حکومت کو بیل آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ تاجر اور صنعت کار ویسے بھی حکومت پر بہت زیادہ کھل کر تنقید نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی شخصیات تو ہوتے نہیں ہیں، ہاں ان کے انویسٹر ضرور ہوتے ہیں، تو انہوں نے کاروباری کرنا ہے، اور حکومت پر زیادہ کرٹیسزم کریں گے تو پھر ان کی اپنی کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ موضوع ہے نواز شریف کے حوالے سے سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم کا کل میں نے کلپ چلایا تھا، اس میں نے بھی تجزیہ دیا تھا، لیکن اب اور بھی تجزیہ نگار سے بات کر رہے ہیں۔ رپورٹ کارڈ میں ارشاد بھٹی نے اس پر بات کی ہے، واچ دس۔ قائد نے کشمیری حریت پسند رہنما مقبول بٹ کی شعور فردہ کتاب پر پابندی لگائی رکھی،
میرے محبوب قائد نے اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کا ذکر نکال دیا تھا. میرے محبوب قائد نے مسلمانوں کے مسلمہ قاتل کو اس وقت گھر بلایا, ہیپی برتھ ڈے کا کیک کٹوایا, توفتاً پگ قبول کی جب مودی ڈھاکہ میں پاکستان توڑنے پر فخر کر چکا تھا اور ایک دن پہلے کابل میں پاکستان کو گالیاں دے چکا تھا, اور ملک کے کسی ادارے اور کا کوئی نمائندہ اس ملاقات میں نہیں تھا. حالانکہ دوسری طرف اجیت ڈول بیٹھا ہوا تھا. مجھے یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے تقریر میں کہا کہ 1 قدم بڑھاؤ 2 قدم بڑھائیں گے, ابھی نندن کو چھوڑ دیا. اس میں ہمارے ادارے کے لوگ بھی, سارے اداروں کے لوگ بھی پورا ایک بیٹھے ہوتے تو وہ ایک سیپریٹ ایشو تھا. اچھا, میں یہاں جناب اسپیکر اپنے محبوب قائد کی طرف سے جب سمجھوتا ایکسپریس گجرات قتل کے بعد مودی کی ماں کو ساڑیاں اور آموں کے تحفوں کی باتیں نہیں کرنا چاہتا. جب میرے محبوب قائد نے جندل کو لاہور بلایا, بنا ویزا لے کے چلے گئے, مری لنچ کروایا, اور میں اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا افغانستان بذریعہ واگا بارڈر بزنس منصوبے. جناب اسپیکر, میں یہاں پٹھان کوٹ کی FIR گجرانوالہ میں درج کروانے پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا, ڈان لیکس کی بات نہیں کرنا چاہتا, اجمل قصاب کی بات نہیں کرنا چاہتا, کلبھوشن کا مقدمہ جتنا کمزور کیا میرے محبوب قائد نے اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا. جناب اسپیکر, تسلیم اشرف کیا کہہ رہی ہیں؟ نواز شریف خود کلبھوشن اور بلوچستان میں جس کا مودی بھی اقرار کر چکا ہے, دشمن بھی اقرار کر چکے ہیں کہ وہاں ان کی ہے مداخلت. بلوچستان میں بھارتی مداخلت پر بار نہیں کرتے تھے خود بھی, اور کرنے ہمیں بھی کرنے نہیں دیتے تھے. تسلیم اشرف کہہ رہی ہیں نواز شریف پرو انڈیا تھے, وہ کہہ رہی ہیں ان کے بزنس انٹرسٹ تھے, وہ کہہ رہی ہے وہ مودی کی تقریب علم برداری میں گئے اور حریت کانفرنس رہنماؤں سے نہیں ملے, اور حریت کانفرنس رہنماؤں سے نہیں ملے. آج کہہ رہے ہیں کہ کشمیر عمران نے بیچ دیا ہے. سبحان اللہ. جب تسلیم اشرف کے بیان سے پہلے جناب اسپیکر آخری 2 لائنیں ہیں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب کلبھوشن پکڑا جاتا ہے, نواز شریف سے رد عمل پوچھا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں دونوں طرف کی مداخلت بند ہونی چاہیے. اور پھر جناب اسپیکر, جب لندن میں سما کا رپورٹر نواز شریف سے سوال کرتا ہے کہ کلبھوشن پر آپ کبھی کیوں نہیں بولتے, کبھی نہیں بولے, تو جواب آتا ہے کوئی اور سوال ہے تو وہ کریں. جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو حب الوطنی ایک طرف, ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں, مجھے ان پر 1001 اعتراضات ہیں اور تحفظات ہیں, اور کشمیر کا مسئلہ اور کلبھوشن کا مسئلہ انہوں نے بہت کمزور کیا. فیئر انف. کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن سابق وزیر نواز شریف پر بھارت سے دوستی اور ان کی حب الوطنی کو کوشچن کرنے کے الزامات بالکل نئے نہیں ہیں, نہ ہی یہ سوالات نئے ہیں. ان سارے الزامات کے باوجود جو نواز شریف صاحب پر بھارت کے حوالے سے لگائے جاتے رہے, نواز شریف کو سیاست سے نہیں نکالا جا سکا, ان کا ووٹ بینک نہیں توڑا جا سکا, ان کی مقبولیت کم کیوں نہیں کی جا سکی. اس کا مطلب ہے کہ ان الزامات میں کوئی جان نہیں ہے. اگر ان میں جان ہوتی تو پھر نواز شریف کو نااہل ثابت کرنے اور سیاست سے نکالنے کے لیے یہی الزامات کافی تھے. منی لانڈرنگ اور والیوم 10 کی ضرورت ہی نہ پڑتی, پھر حکامہ کی بنیاد پر نااہل کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی. تو یہ الزامات الیکشن سے پہلے بھی لگائے گئے, جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی لگائے جاتے رہے, تو پہلے بھی نواز شریف کو اسی طرح چارج شیٹ کیا گیا. لیکن ان الزامات کو لوگوں نے کبھی نہیں مانا, اور نہ میرا خلاف مانیں گے. خاص کر جو نواز شریف کا ووٹر اور سپورٹر ہے, مخالفین کی بات نہیں کرتا ہوں, وہ تو الزام لگاتے رہتے ہیں. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کھدو نو فرولو تو وچوں لیرا ہی نکل دیا نے, یعنی کھدو کپڑے کی کترنوں پر مشتمل ایک بال ہوتا ہے, جب آپ اسے کھولتے ہیں تو بیچ میں سے کتر نہیں نکلتی اور کچھ نہیں نکلتا. تو نواز شریف سے اس بات پر لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں نہیں لیا, یہ ان سے سب سے بڑا شکوہ ہے, اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کو بہت اچھے نہیں رہے. نواز شریف نے وہی کیا جو وہ ملک کے لیے ٹھیک سمجھتے تھے, پرائم منسٹر تھے. حیرانی تو ان لوگوں پر ہے جو نواز شریف کو نہ خود بھول رہے ہیں, نہ لوگوں کو اس بات کا موقع دے رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو بھول جائیں. اب بات کرتے ہیں کسی سے ہاتھ نہ ملانا یا گلے نہ ملنا کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر میں شامل ہے. تو مسلمان عمومی طور پر سلام دعا کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہیں. تو ہمارے اسلام لینے کے بہت سے طریقے ہیں. اگر آپ ہاتھ اٹھا کر چہرے کی طرف لے جائیں تو بھی اسلام کا ایک بہت مہذب طریقہ ہے. زمانہ قدیم میں ہمارے یہاں سے آداب کہا جاتا تھا, یعنی آداب. تو پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جب PSL ہو رہا تھا, اب تو PSL ملتوی ہو گیا,
تو پاکستان میں پی ایس ایل کے دوران کھلاڑی جس طرح سلام لے رہے تھے وہ کون ہی ایک دوسرے سے ملا رہے تھے. تو ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا کہ یہ بہت غیر مہذب اور کفرانہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی کونی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. تو یقینی طور پر اس کا امپیکٹ ہماری پبلک پہ بچوں پہ ضرور پڑتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سٹار جو ہیں وہ سلام لینے کے لیے کوہنیاں ملا رہے ہیں. تو میں نے گلی محلوں میں بچوں کو اسی طرح کوہنیاں ملاتے ہوئے دیکھا. تو یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کوہنیوں سے ملانا یہ کوئی اظہار محبت اور سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ہم دونوں ہاتھ جوڑ کر سلام کرنے کو بھی درست نہیں سمجھتے. یہ ہندو دھرم کا یہ طریقہ ہے تو ان کا چونکہ مذہب الگ ہے, دھرم الگ ہے, تو مسلمانوں میں یہ طریقہ پسند نہیں کیا جاتا. اسے دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہاتھ ہم کہتے ہیں کہ صرف خدا کے سامنے جوڑے جاتے ہیں, انسانوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں یا پھر انہیں اشارے سے سلام کیا جاتا ہے. اس کے لیے آداب و سلام کا طریقہ ہمارے یہاں قدیم تاریخ کا حصہ بھی ہے. تو ایک دوسرے سے ملتے وقت اگر آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, جو نہیں ملانا چاہیے اس وقت چونکہ کرونا کا خدشہ ہے, وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے, تو 2-3 طریقے بڑے آسان ہیں. یا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ہلکا سا جھکائیں, یہ بھی اسلامی ہے, اور یا پھر ہاتھ کو پیشانی تک لے جائیں, یہ بھی اسلام میں اسے آداب کہتے ہیں. تو ایک دوسرے کو آداب و تسلیمات کرنے کے لیے کوہنیاں استعمال کرنا درست طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل سلیم دی ہے اور دین کے علم سے نوازا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن میں نے جو مناسب سمجھا وہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے, اور میری طرف سے آپ کو آداب اور السلام علیکم. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.